اکتوبر 2002 کے الیکشن کے بعد امین فہیم کو پہلی دفعہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر اب کی بار وزیر اعظم نہ بنے تو پھر وہ کبھی نہیں بن سکیں گے۔ اس سے بہتر موقع ان کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے انتخابات میں پی ایم ایل کیو کے بعد زیادہ سیٹیں لے چکی تھی۔ پی ایم ایل کیو کو ہاؤس میں سادہ اکثریت نہیں مل سکی تھی۔ حکومت بنانے کے لیے ضروری تھا کہ جنرل پرویز مشرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نیا سیاسی اتحاد تشکیل دیں۔ اگر پیپلز پارٹی اس اتحاد میں شریک ہونے سے انکار کرتی تو پھر جنرل مشرف کو پارلیمنٹ توڑ کر نئے سرے سے الیکشن کرانے پڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف ہر قیمت پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے پر تیار ہو گئے۔ اب صرف بے نظیر بھٹو کی ایک چھوٹی سی ہاں کی ضرورت تھی۔ بے نظیر بھٹو نے امین فہیم کو لندن بلا لیا تھا۔ اس ملاقات میں یہ طے ہونا تھا کہ بے نظیر بھٹو امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے پر تیار تھی یا نہیں۔ لندن جانے سے قبل آئی ایس آئی کے افسران کے ساتھ امین فہیم کی ملاقاتیں بڑھ گئی تھی۔ ایک مرحلہ تو یہ بھی آیا کہ ان مذاکرات میں آصف علی زرداری بھی شامل ہو گئے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احسان الحق اور ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل احتشام ضمیر کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ایک رات امین فہیم آصف زرداری کو پیمز اسپتال کے کمرے سے اس طرح چوری چپ کے آئی ایس آئی کے جنرلوں سے ملانے لے گئے کہ سیکیورٹی پر تعینات گارڈز کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یہ ملاقات اتنی خفیہ رکھی گئی تھی کہ اس کا بے نظیر بھٹو کو بھی علم نہیں تھا۔ کسی کام سے بے نظیر بھٹو نے آصف زرداری کو واشنگٹن سے کال کیا تو ان کا فون بند ملا۔ ایک دو اور لوگوں سے بی بی نے پوچھنے کی کوشش کی تو بھی انہیں کامیابی نہیں ملی۔ بے نظیر بھٹو کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھی کہ جنرل مشرف نے ان کے خاوند کو ہسپتال سے اغوا کرا لیا ہے اور زرداری صاحب کی جان خطرے میں ہے۔ زرداری صاحب کو اغوا کرا کے جنرل مشرف ان پر اپنی مرضی کی ڈیل مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں بے نظیر بھٹو نے واشنگٹن میں مشہور صحافیوں شاہین صہبائی، خالد حسن، انور اقبال اور دیگر کو فون کر کے آصف زرداری کے اغوا کی خبر دینا شروع کر دی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آصف زرداری کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل پرویز مشرف ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں ابھی بھی اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اچانک ایم ایس این میسنجر پر شاہین صہبائی صاحب جو واشنگٹن میں تھے نے مجھے ہلو کہا اور بولے، رؤوف، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ کل صبح کی تمہاری لیڈ سٹوری بن سکتی ہے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ بے نظیر بھٹو اس وقت شدید ہراساں ہے کیونکہ آصف زرداری پیمز ہسپتال کے کمرے سے غائب ہو چکے ہیں اور کسی کو کوئی علم نہیں کہ انہیں کون وہاں سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں یہ خبر سن کر باقی چونک گیا۔ شاہین صاحب سے 2-4 اور ٹپس لیے۔ کہیں سے آصف زرداری صاحب کے ساتھ رہنے والے ڈاکٹر قیوم سمرو کا موبائل نمبر لیا۔ ڈاکٹر قیوم سے گفتگو کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انہیں پتہ تھا کہ زرداری صاحب کو کون کہاں لے گیا ہے۔ دراصل بے نظیر بھٹو کو
آصف زرداری اور امین فہیم دونوں کے فون بند مل رہے تھے، لہٰذا وہ پریشان ہو گئی تھی اور جلد بازی میں انہوں نے صحافیوں کو فون کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بینظیر بھٹو کا یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ زرداری صاحب اس وقت جنرل احسان سے ملاقات کر رہے ہیں اور مستقبل کی حکومت اور وزیر اعظم کے نام پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب بینظیر بھٹو پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے کیوں کر اتنی جلدی صحافیوں کو فون کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے بات تھوڑی سی بگڑ گئی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کی خبر بنائی، جو اگلے دن ہی اس کی لیڈ اسٹوری لگی، جس سے عام پبلک اور سیاسی لیڈروں کو احساس ہوا کہ مذاکرات اب بہت سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسی لیے آصف زرداری کو ISI کے سیف ہاؤس میں رات کے اندھیرے میں جنرل احسان اور دیگر جنرلوں سے ملاقات کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس ملاقات میں ہی جنرل مشرف کے جرنیلوں نے بینظیر بھٹو کو یہ فائنل آفر دی تھی کہ وہ امین فہیم کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے دیں، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مل کر ایک کابینہ بنائیں جس میں پیپلز پارٹی کو بھی حصہ دیا جائے گا، سندھ کی وزارت اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کو دی جائے گی، پنجاب میں چودھری حکمرانی کریں گے لیکن وہاں بھی پیپلز پارٹی کو کچھ وزارتیں دی جا سکتی ہیں۔ صوبہ سرحد مولویوں کے حوالے کرنا تھا، جبکہ بلوچستان میں PMLQ اور مولویوں نے مل کر حکومت بنانی تھی۔ یوں جنرل مشرف بڑی سمجھداری سے سوائے نواز شریف کی پارٹی کے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ اقتدار شیئر کرانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ نواز شریف کی جماعت صرف اپوزیشن میں رہ جاتی اور بھلا 20 کے قریب MNA 342 کے ہاؤس میں جنرل مشرف کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو ملک سے باہر تھے اور یوں جنرل مشرف کے اقتدار کو دور دور تک کہیں سے کوئی خطرہ نہ تھا۔